بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والیو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ پاک کرنا کر، خوب 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 خوب، تطہیرا، یطہرکم تطہیرا۔ کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے۔ یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں۔ سارا جملہ چل رہا ہے یا نساء نبی سے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں۔ وہ بھی حضور نے فرمایا، میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہیں، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو، تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے، تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئیں اپنے دوہتر مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر، آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بوڑھی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا پھونس ہے۔ 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہوگی۔ اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو۔ تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا نساء النبی، تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ۔